تو بس یہ عرض کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. رسمی کاموں کو چھوڑ دیں، بالکل جتنے بھی رسمی کام ہیں سب کو چھوڑ ڈالیے، اللہ کے بندے بن جائیے. ہر آدمی اپنے بارے میں طے کر لے، میں جو کر رہا ہوں مجھے ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ کوئی آدمی سارے گناہ نہیں کیا کرتا. جتنے گناہ ہیں سب ایک ہی آدمی کرے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہر آدمی 2-4 گناہ کرتا ہے، اکثر گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی لائن کے گناہ ہوتے ہیں. اب مثلا ہم لوگ ہیں، ہم سڑک پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیں یا نعوذ باللہ شراب پئیں یا لوگوں سے جھگڑا کریں یا کسی کو قتل کریں، یہ ہو جائے گا ہم سے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے فضل سے اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو لیکن ایک آدمی وہ ہے جو اور اس طرح کے گناہ کرتا ہے، وہ ہمارے جیسے گناہ نہیں کرتا. ہم کچھ اور گناہ کرتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں کرتا. میں بات کو سمجھانا چاہتا ہوں مثال سے کہ ہر آدمی سارے گناہ نہیں کرتا. چند گناہ ہوتے ہیں جن میں مبتلا ہوتا ہے، ان کی نشاندہی کر لے، طے کر لے کہ مجھ سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، مجھے یہ چھوڑنا ہے. آہستہ آہستہ چھوٹے گا. اور چھوڑنے کا راستہ وہ ہے، ابھی تو اعلان ہی کر دیا گیا، چھوڑنے کا راستہ یہ ہے کہ محنت کی جائے. بہت آسان راستہ ہے، اور بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. اور ٹھیک کرنے کے لیے بالکل عقلی باتیں ہیں یہ. آپ یوں سمجھ لیں کہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ شیطان اور نفس کے دباؤ سے. وہ 2 طاقتیں ہیں، ایک اندر سے ہے اور ایک باہر سے ہے. نفس جو ہوتا ہے اس کی اپنی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، وہ ہم سے وہ خواہشات پوری کرانا چاہتا ہے، اور اکثر ہم نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں. شیطان دشمن ہے، اس کا پروگرام ہمیں جہنم میں لے جانے کا ہے، تو وہ ہم سے ہر حال میں گناہ کروانا چاہتا ہے. علماء نے فرمایا اگر ایک ہی گناہ کا بار بار تقاضا ہو تو وہ نفس کا تقاضا ہے. چونکہ نفس بچے کی طرح ہے. بچے کو ٹافی کی ضد لگ گئی، آپ نے ٹال دیا، 5 منٹ بعد پھر آئے گا، پھر ٹافی چاہیے، پھر ٹال دیا، پھر ٹافی چاہیے، بار بار وہی ضد رہے گی. ایسے ہی نفس کا ہوگا کہ یہ گناہ کرو، آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، تھوڑی دیر میں پھر وہی تقاضا، پھر وہی تقاضا. یہ نفس ہے. اور اگر ایک گناہ کا تقاضا ہوا، آپ نے کسی طرح سے اللہ کی توفیق سے بچا لیا، تھوڑی دیر میں دوسرا گناہ سامنے آ گیا کہ اب یہ کر لو، اس سے بچ گئے تو تیسرا آ گیا. یہ جناب شیطان ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، مگر وہ چاہتا ہے ہمیں برباد کرنا. تو یہ 2 طاقتیں ہیں جو ہمارے خلاف کام کرتی ہیں. ان کے مقابلے کے لیے ہمارے اندر ایک طاقت چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رکھ رکھی ہے، مگر اس کے اندر روح پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ دل ہے، اس دل کو ہم نے کمزور کر رکھا ہے. وہ دل بیچارہ گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے. شیطان اور نفس کا مقابلہ کرنے کی اس میں طاقت نہیں رہتی. بس یہی فرق ہے ان لوگوں میں جو ہم جیسے گناہگار ہیں کہ دباؤ کا مقابلہ نہیں ہوتا، اور ان لوگوں میں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں کہ بڑے سے بڑے گناہ کا معاملہ سامنے آ جائے آسانی کے ساتھ وہ بچ جاتے ہیں. کیوں؟ اندر ایک طاقت ہے. وہ طاقت جو ہے، وہ جو دل ہے، وہ اسی کی طاقت ہے، اور اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے اللہ کے نام سے. اللہ کا نام اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کا نام اور اللہ کا کلام، یہی 2 طاقتیں دنیا میں ہیں. تو اللہ کے نام سے اگر ہمارے دل کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر نفس و شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہی خلاصہ ہے اصلاحی کوششوں کا، تصوف کے سلسلوں کا. سب کا مطلب یہی ہے کہ دل کے اندر وہ طاقت پیدا کر لی جائے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو تقوی کی زندگی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.